کہ میں جو کچھ ہمارے اس مذہبی طبقے کی طرف سے ہوا اس کو کنڈیم کرتا ہوں. پولیس آفیسر کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. پلس یہ کہ میں تھوڑا ریلیجس طبقے سے بات کروں. یہ جمعہ اس وقت کرونا کی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑی سی آزمائش بن گیا اور لوگ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں کہ جی وہ 3 جمعے جس نے چھوڑ دیے تو یہ ہو جائے گا. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جمعہ تو نہیں چھوڑتے اور نماز پڑھتے بھی کوئی نہیں, جمعے کے علاوہ کوئی پڑھی نہیں, جمعہ کبھی چھوڑا نہیں. تو ان کو بتائیں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے شرک اور اسلام, کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں وہ کافر ہے عملاً. اور یہ صرف جمعے کی نماز نہیں, عام نماز. تو جمعے کو لوگوں نے اپنے سر پہ سوار کیا, حالانکہ جمعے کا تعلق جس چیز کے ساتھ تھا نا وہ تھی تذکیر, نصیحت. جمعے والے دن آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے, آخرت کی جواب دہی کا سنانا ہے, ڈر. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے جمعے کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں ظہر, وہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں, لیکن جمعے والے دن اللہ نے 2 رکعتیں کم کر دی ہیں. کیوں؟ کہ تقریر سننی ہے آپ نے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو سب سے پہلے پہر میں آ جاتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے مسجد کے اندر, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری یا بھیڑ, جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا, اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے نا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب ممبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر وہ ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. ذکر کیا؟ وہ تقریر کو کہا گیا, یاد دہانی, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن بھی تو اللہ کی یاد دلاتا ہے نا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کہ جمعے کا خطبہ قرآن کی آیات ہوا کرتی تھی, خصوصاً سورہ قاف, سورت نمبر جو 50 ہے, پارہ نمبر 26 میں آپ کی تقریر یہ ہوتی تھی. تو جمعے کا مقصد ہے تقریر, اور تقریر میں نکاح, طلاق, استنجے کے مسائل نہیں, پولیٹیکل ایشوز. لہذا جمعہ پڑھانے کا منصب بیسیکلی علماء کا نہیں ہے, حکمرانوں کا ہے. شاہ فیصل مسجد میں پرائم منسٹر کو خود جمعہ پڑھانا چاہیے. چلے نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین آگے کر دے, جمعے کی تقریر پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے. ہر شہر میں ڈپٹی کمشنر خود جمعہ پڑھائے, تقریر خود کرے, ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ. بلکہ اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو شروع بھی کیا ہے, انہوں نے چھوٹے چھوٹے لیکچر شروع کروائے ہیں جمعے والے دن مختلف مساجد کے اندر پولیس آفیسرز کے. 1-2 جگہ پہ میں نے آبزرو کیا ہے. تو چلے وہ اگر ان کو ممبر پہ نہیں چڑھنے دیتے, چلو جمعے کے بعد ہی کوئی 2-4 باتیں وہ کر لیں کہ آپ ہمیں سجیسٹ کریں. تو یہ جمعے کا مقصد تھا. لہٰذا اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جمعے ہمارے چھوٹ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تقریر سنی نہیں ہے, دوسری اذان کے وقت مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر ان کے وہ علماء بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اصل خطبہ عربی والا ہے, اصل عربی والا ہے, جو وہ عالم کو خود نہیں اس کا ترجمہ پتا ہوتا, نہ آڈینس کو پتا ہوتا ہے, وہ اصل ہے. اور یار جب ممبر پہ چڑھ گئے نا آپ, تقریر شروع کر دی, تو اب آنے والے کا بس صرف ٹوٹل پورا ہوگا, جمعے کا ایکسٹراڈنری ثواب اس کا ختم, صرف فرض ادا ہوگا. تو چونکہ یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے, اس لیے زور تھا کہ جمعہ نہ چھوڑا جائے تاکہ مسلمان ایک پیج پہ رہیں. انہوں نے سے پکڑ کے بتا دیا, وہ جی مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. کیوں؟ کہ وہ مسلمانوں کی مین سٹریم سے ہٹ جائیں گے. ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے گا. وہ جمعے سے مراد 2 رکعتیں نہیں ہیں, عربی خطبہ نہیں ہے, اصل میں وہ تقریر ہے جس میں کہانیاں نہ سنا رہے ہوں, قرآن و سنت سنا رہے ہوں, ورنہ وہ عام نماز ہی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو لوگ جمعے والے دن مسجد میں نہیں آتے, اپنے گھروں میں رہتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان کو گھروں سمیت آگ میں جلا دوں. کتنی بڑی تھریٹ ہے. اس طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ صرف 4 لوگوں کو معاف ہے, یا وہ غلام ہو, یا عورت ہو, یا بچہ ہو, یا مریض ہو. تو اب ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن سے گزر رہے ہیں, مرض کی کیٹاگری کسی درجے تک فال کرتی ہے. گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے جمعے کے حوالے سے, جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں تو اس کو فالو کریں, اس پہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ زور کی نماز گھر میں ادا کر لیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, جب
تیز بارش ہوتی یا سخت سردیاں ہوتی تو نبی الاسلام کہتے ہیں اذان کے ساتھ ایڈ کرواتے صلو فی الرحال، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چھوڑ دیتے اور یہ کہتے کہو صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لو، صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ دو۔ لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ کیچڑ تھا، چلو بارش کے لیے تو کیچڑ تھا، سخت سردیوں میں کیا مسئلہ تھا؟ تردد آنے میں، سخت گرمیوں میں بھی۔ تو جہاں پہ آسانی ہے وہ آپ لوگوں کو لینے دیں۔ ویسے میں نے اس کے اوپر کرونا کے حوالے سے میری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، گھر میں نماز پڑھنا، تراویح کے حوالے سے، نفلی نمازیں تو ویسے ہی گھر میں افضل ہیں۔ تو یہ چونکہ لوگوں کے دماغ پہ یہ جمعہ اس اعتبار سے سوار ہوا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مرضی ہو جائے۔ لوگوں نے تو گھروں میں جمعے شروع کروا دیے ہیں، یہ نئی بدعت شروع ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنا اور ممبر پہ 2-4 آیتیں پڑھنا یہ جمعہ اس کا نام ہے۔ جمعہ اس چیز کا نام نہیں تھا، جمعہ تھا نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، ایک پبلک گیدرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ گھروں میں آپ جمعے کی جگہ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے، جمعے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس طریقے سے چھپ کے جمعے پڑھ رہے ہیں اور پھر بعد میں پولیس والوں کے اوپر اس طریقے سے تشدد کرتے ہیں، یہ کوئی اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔